کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ اگر سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس ورچوئل ہو سکتا ہے تو قومی اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے ابھی تک تو ورچوئل نہیں ہے، لیکن کیا یہ ورچوئل نہیں ہو سکتا؟ شفقت محمود صاحب، آپ نے بطور وزیر تعلیم جو ہے آن لائن ایجوکیشن اور جو ورچوئل کلاسز ہیں اس کے معاملے پر آپ نے بڑا کام کیا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا ورچوئل؟ حامد، ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی آفر کیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ ویسے تو بہت شور مچا رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن جب اسمبلی کے اجلاس کی باری آئی تو جو ہم نے کہا کہ جی ورچوئل کر لیں تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں کرنا ورچوئل، بلکہ ہم نے تو مختلف تجاویز دی. آج بھی ایک میٹنگ ہوئی، رانا صاحب بھی تھے وہاں پہ، جہاں پہ ہم نے یہی کہا کہ زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے حامد وہ یہ ہے کہ ہمیں قوم کو ایک مثال بن کے پیش کرنا چاہیے، اور نیشنل اسمبلی اگر ورچوئل کرتی ہے تو میرا خیال ہے یہ قوم کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے جو کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہوگی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ورچوئل ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے لوگ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ اسمبلی میں ہم ایک رسک لے رہے ہیں، اور شاید بہت سارے لوگوں کو ابھی تک اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی موذی اور کتنی ظالم بیماری ہے. میں کیونکہ میرے چند عزیز جو تھے ان کو یہ ہوا اور میں نے دیکھا یہ کوئی آسان بیماری نہیں ہے، بڑی بہت مشکل بیماری ہے. تو اس لیے نیشنل اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے اب بھی یہی مناسب ہے کہ ہم کوئی ورچوئل یا آدھا ورچوئل کر لیں یا کچھ کریں جس سے جو گیدرنگ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگوں کی ہے نا وہ کم کی جا سکے. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب آپ دیکھیں، میں اپنی بات کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ سبجیکٹ ٹو ایس او پی یعنی احتیاطی تدابیر، بالکل میں ان کے 100% حق میں ہوں، ہر بندے کو کرنی چاہیے. اور اگر ایس او پی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اگر کورٹس ججز اپنا کام کر سکتے ہیں، اگر لا انفورسنگ ایجنسیز کے تمام لوگ ایک سپاہی سے لے کے آفیسر تک، اس میں فوج شامل ہے، اس میں رینجر شامل ہے، اس میں پولیس شامل ہے، وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح سے جو ایمرجنسی سروسز ہیں وہاں پہ تمام لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ براہ راست اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں، اسی طرح سے نرسز ہیں، دوسرا طبی عملہ ہے، اسی طرح سے جو لیب میں ایک جو چھوٹا سا سوال ہے، ٹیسٹنگ فرق ہے. جی، ہمارا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہاں پہ 2-3 دفعہ آگ لگ چکی ہے اور اس کا جو وینٹیلیشن سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کوئی وینٹیلیشن سسٹم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوئی جواز نہیں. وینٹیلیشن سسٹم جو ہے اس کو صحیح کیا جائے، بڑی سیدھی سی بات ہے. اب بات یہ ہے، اس کے علاوہ گروسری شاپس، باقی جو اسینشل فوڈ آئٹمس ہیں وہ تمام لوگ کام کر سکتے ہیں. سبزی منڈیاں، غلہ منڈیاں جو ہیں وہاں پہ لوگ کام کر سکتے ہیں. آج لڑائی ہوئی مراد سعید صاحب کی تقریر کے یہی بات نہیں سنے نا، یہی بات میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو نہ لڑے نا، اسپیکر کہہ رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ، نہ لڑے. پھر بات یہ ہے کہ یہ لڑنا کوئی ان کے فرائض میں شامل ہے، نہ لڑے. نہ جو ہے وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں جو اس قسم کی چیز کو ہوا دیتے ہیں ان کو کنٹرول کریں. معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے ان تمام اداروں کا، جن اداروں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان سے بڑھ کے ادارہ ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ تمام جو ہر فرد 22 کروڑ میں ہر فرد کے جان مال کی حفاظت کے لیے قانون سازی کرے، ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پالیسیز بنائے. تو اگر سارے جو ہیں وہ ایس او پی احتیاط کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ فزیکل کا متبادل جو ہے یہ ورچوئل اجلاس نہیں ہو سکتا. حکومت صرف یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن اسے نظر نہ آئے، اپوزیشن جو ہے وہ ورچوئل اجلاس میں جائے، اپوزیشن نظر نہ جائے. پارٹی ہے نا، ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے نا یہ، جس کی نمائندہ ہیں ناز بلوچ صاحبہ،
تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس دیکھیں، پہ؟ ہم نے تو حامد میر صاحب سندھ میں ایک سکسیسفل طریقے سے ورچوئل اجلاس جو ہے وہ بلا کر یہ ثابت کیا کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر کے آپ کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پینڈیمک کی صورتحال میں اپنے لوگوں کو کس طرح محفوظ چلاتے ہوئے ملک کے معاملات بھی آگے آپ چلا سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لیڈ بائی ایگزامپل سندھ نے لاک ڈاؤن کے معاملے میں بھی کیا، ورچوئل اجلاس کے معاملے بھی سندھ از لیڈنگ بائی ایگزامپل. آج جو ہوا، آج جو کیوس تھا، آج جو معاملہ اور صورتحال ہم نے دیکھا، یہ تو سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں بکیر دی گئیں، اور بڑے بڑے وزیر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی دوسری دفعہ وزیر بنے، اور اس طرح ہاتھا پائی پہ اتر رہے تھے. تو اٹ واز اے بگ کیوس. اور مجھے جا کے اسپیکر کی ڈائس کے سامنے جا کے ڈپٹی اسپیکر کو کہنا پڑا کہ پلیز خدا را سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے. آپ کا کیا خیال ہے بینگ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کے قومی اسمبلی کا اجلاس ورچوئل ہو سکتا ہے؟ قومی اسمبلی کا اجلاس ورچوئل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ where there is a will there is a way. آپ نہیں، لیکن رانا صاحب کا بھی ایک پوائنٹ ہوا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فزیکل اجلاس کا کوئی گورنمنٹ جو ہے اس کی پورا جو ہے گورنمنٹ کا سٹریس تھا کہ ورچوئل اجلاس کریں تاکہ جو اپوزیشن ہے ان کو نظر ہی نہ آئے، اور یا پھر جو گورنمنٹ بھی جو ورچولی کرے نا، سارے منسٹرز کو جو ہے کینٹینا میں بھیج دیں. کوئی ایسا وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی کے جو آئی ٹی کے خود منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، وہ تو ایک دن بھی نہیں آئے پارلیمنٹ میں، وہ تو آنا ہی نہیں پسند کر رہے، وہ نہیں آ رہے. تو چلیں کوئی ایسی کوئی جدید جو ہے ٹیکنالوجی سے لیس کوئی ایسا نظام لے کر آئے، کوئی ایسا سسٹم لے کر آئے. سندھ کے انفارمیشن منسٹر ناصر علی شاہ صاحب کو آفر کی کہ آپ ورچوئل اجلاس کریں تو وہ ان کو اپنی تمام اسسٹنس دیں گے. شفقت محمود صاحب کو راستہ نکل سکتا ہے، یعنی کہ لڑے بغیر کوئی گورنمنٹ اور اپوزیشن اس معاملے پہ کوئی آپس میں آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس پروگرام کو شروع سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں بار بار بات کر رہا ہوں ایک اتفاق رائے کی. میں بات کر رہا ہوں کہ ہم مل کے کچھ مسائل جو قوم کو درپیش ہے ان کا حل نکالیں. اور اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کورونا کی ایک وبا جو ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہے، یہاں بھی ہے، اور اس کے اندر نیشنل اسمبلی کی جو ممبران ہیں ہمیں ایک مشعل راہ بننا ہے، ایک مثال بننا ہے. لیکن اپنی سیاست کو چمکانے کی خاطر ہمیں آپ کے آنے سے کون سا گورنمنٹ کو ڈر خوف پیدا ہو گیا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نیشنل اسمبلی میں معاف کرنا آپ کا نام لے رہا ہوں، کسی کا بھی لے سکتا ہوں، کہ رانا ثناء اللہ صاحب نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو اس لیے ہماری خوف سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور بابا آپ آئے اسمبلی میں، آپ آ کے بیٹھے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں ورچوئل اجلاس کی، اور مجھے خوشی ہے کہ ناز جو ہیں جو کہ بڑا ہی ریلیکٹنٹلی انہوں نے سندھ کی تو بڑی تعریفیں کی ورچوئل اجلاس کے اوپر، لیکن نیشنل اسمبلی میں کہا کہ ہاں یہ وہ بڑی مشکل سے فائنلی انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور ورچوئل ہو سکتا ہے. انہوں نے بات یہ ہے کہ کوئی واضح الفاظ میں کہا ہے. تو رانا صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی دلیل ہے نا کہ گورنمنٹ صرف اس لیے ورچوئل اجلاس چاہتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آپ کے ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ہوں بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کورونا جس طریقے سے پھیل رہا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور یہ ضد کی وجہ سے اگر 70-80 ممبر جو ہیں وہ کورونا کے شکار ہو گئے، اور ہم اللہ کو کیا مثال بن کے چھو کریں گے؟ نہیں، پہلی معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کی سب سے زیادہ اکثریت ہے، تمام چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی سے پنجاب کے ممبرز کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ انہوں نے کیوں ورچوئل نہیں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں میرے سے یا کسی سے ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی، ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. یعنی اجلاس میں ان کی جواب دہی ہوتی ہے، ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے جو انہیں پسند نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ورچوئل اجلاس جو ہے وہ فزیکل اجلاس کا نیم بدل نہیں ہو سکتا، کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا. آپ یہ کر کے دکھا دیں. یہ ویسے ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ پنجاب میں کر لیں تو پھر قومی اسمبلی میں کریں تو ان کو اعتراض نہیں ہوگا. KPK میں کریں، پنجاب میں کریں. اچھا، لیکن اب میرے پاس جو ہے نا وہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک شفقت صاحب بڑا اہم معاملہ ہے. آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا، اور ہمارے پاس جو خبریں پہنچی ہیں اس کے مطابق اس میں جو پیٹرول کا کرائسس ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے. کل ہمارے پروگرام میں ندیم بابر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو آج جو آپ کا شہر لاہور ہے، شہر لاہور میں ہم نے پتہ کیا ہے کہ پیٹرول کے کرائسس کی کیا صورتحال ہے. تو کیونکہ آپ وہاں کے منتخب نمائندے ہیں تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک جواد ملک کی چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے.
पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई तो शहरियों ने सुख का सांस लिया था, लेकिन ये खुशी आर्जी साबित हुई। फी लीटर पेट्रोल 70 रुपए का हो तो गया, लेकिन आम आदमी को इसका कुछ फायदा ना हुआ। एक भी चीज सस्ती ना की गई, ट्रांसपोर्ट के किराए भी यूं के तूं बरकरार। पेट्रोल ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ, इतनी मुश्किल से मिला है। तकरीबन 5 पेट्रोल पंप पे गया हूँ और वो सारे के सारे बंद हैं। 75 रुपए ਦਾ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਲੱਭ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मुश्किल से ही मिल रहा है, पीछे से सारे पेट्रोल पंप बंद है। 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहे हैं, कुछ ज़्यादा पेट्रोल ही नहीं मिलता। हम परेशान हैं, क्या गाड़ी चलाएं आप। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस बहरान की जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियां हैं। तेल की इंपोर्ट बंद होने से मकामी तेल महंगा पड़ रहा है, सस्ता कैसे बेच दें। वजारत पेट्रोलियम हुकाम का कहना है कि बाज़ कंपनियों और डीलर ने मिली भगत से पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा की है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। जी शफकत महमूद साहब, ये मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काबीना के इजलास में पिछले हफ्ते जो इजलास हुआ था तो उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया था कि इसको क्राइसिस को ख़त्म किया जाए। आज फिर इजलास हुआ है, ये क्राइसिस क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? देखें, आपका ऑब्वियसली हुकूमत तो बिल्कुल चाहेगी कि जितना जल्दी ये क्राइसिस ख़त्म हो। ये आपको याद है एक दफ़ा नून लीग के ज़माने में भी हुआ था, और उसके अंदर जो हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये है कि बहुत सारा पेट्रोल जो है वो ज़ख़ीरा किया जा रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस महीने के अंदर 51% ज़्यादा पेट्रोल की खपत हुई है। यानी कि अगर पिछले साल 100 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ था, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इस साल 150 लीटर इस महीने में जो है उसकी ऑफ टेक हुई है। तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? उनका एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि बहुत ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में कि ये बहुत सारा पेट्रोल जो है वो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, लेकिन ये उसकी भी एक लिमिट होती है। और हमें ये बताया गया कि PSO के पेट्रोल पंप्स में सब कुछ मिल रहा है, जो बाकी जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, अब मैंने एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद राना साहब आपको बताता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा।